تو ایک مرتبہ تھانہ بھون پہنچے اکیلے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو تھانہ بھون کا جو اسٹیشن تھا چھوٹا سا اسٹیشن تھا، اور وہ چھوٹا سا اسٹیشن بھی دعاؤں سے بنا تھا، یعنی تھانہ بھون میں کوئی اسٹیشن تھا نہیں حقیقت میں، بلکہ اس کے قریب میں ایک بستی تھی جلال آباد، وہاں پر اسٹیشن ہوا کرتا تھا، یہاں اسٹیشن ہی نہیں تھا۔ تو حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی مجلس میں یہ طریقہ تھا، ہر روز عصر کے بعد ختم خواجگان ہوا کرتا تھا۔ ختم خواجگان جو یہاں بھی ہمارے یہاں بھی حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب کافی دنوں تک کراتے رہے، وہ ہوا کرتا تھا، اور ختم خواجگان کے بعد دعائیں ہوتی تھیں۔ ان دعاؤں میں بھی عجیب عجیب تاثیر ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ ختم خواجگان کے موقع پر یہ دعا کرائی گئی، جو وہاں تھانہ بھون کی مسجد میں جو کنواں تھا وہ کھارا تھا، پانی کھارا تھا اس کا۔ تو ختم خواجگان میں جو بہت ساری دعائیں کرائی جاتی تھی، ایک دعا یہ بھی کرائی جاتی تھی کہ اللہ ہمارے کنویں کے پانی کو میٹھا کر دیجئے، یہ کھارا پانی ہے، اللہ یہ میٹھا کر دیجئے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا کرنا سے وہ میٹھا ہو گیا، وہ کنویں کا پانی کھارا پانی میٹھا ہو گیا۔ ایک مرتبہ اسی ختم خواجگان کے دوران یہ دعا فرمائی گئی کہ یا اللہ لوگ ہمارے خانقاہ میں آتے ہیں تھانہ بھون میں، ان کو جلال آباد کے اسٹیشن پر اترنا پڑتا ہے، وہاں سے فاصلہ ہوتا ہے، یا اللہ تھانہ بھون میں اسٹیشن بنا دیجیے۔ تو کچھ دنوں کے بعد اسٹیشن بن گیا وہاں پر۔ تو وہ اسٹیشن کے اوپر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اترے رات کے وقت میں، تنہا تھے، رات کے وقت میں اترے۔ اتفاق سے اسی وقت ایک کوئی بہت بڑا خاندان تھا، کوئی خاندان تھا، کوئی صاحب تھے اپنے بچوں کے ساتھ، وہ بھی تھانہ بھون کے اسٹیشن پر اترے۔ ان کا مقصد بھی خانقاہ میں حضرت کی خدمت میں جانا تھا، رات کا وقت تھا۔ اب ان کے ساتھ سامان تھا، بکسا تھا، بکسے تھے کچھ، اس زمانے میں بستر بند بھی ہوا کرتے تھے، لوگ بستر بند لے کے چلا کرتے تھے، بکسا بستر بند وغیرہ۔ تو انہوں نے وہاں اسٹیشن کے اوپر عام طور سے سامان اٹھانے کے لیے قلی ہوا کرتے ہیں، تو انہوں نے آواز لگانی شروع کی، قلی قلی قلی، کوئی قلی ملے۔ اب وہ رات کا وقت تھا، چھوٹا سا اسٹیشن، اس پہ کوئی قلی موجود نہیں تھا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا یہ منظر کہ یہ بیچارے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آئے ہیں، سامان بھی ہے، اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، قلی مل نہیں رہا۔ تو جا کے اپنے سر کے اوپر اس طرح وہ امامہ جو تھا اس کو اس طرح باندھا جیسے قلی لوگ باندھتے ہیں، اور جا کر ان سے کہا جی کیا کام ہے، قلی چاہیے؟ انہوں نے کہا تو فرمائیے کیا کام ہے۔ کہا کہ یہ سامان اٹھانا ہے، کہ کہاں لے جانا ہے؟ کہ خانقاہ میں۔ تو ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں، کتنے پیسے لوگے؟ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا جو دل میں آئے کہ دے دینا، اور رکھ کے ان کا جو بکسا ہے وہ سر پہ رکھا، اور کوئی اور چیز ہاتھ میں پکڑی۔ حالانکہ حضرت والد صاحب نہیں وہ نظار بزرگ تھے، کوئی بہت زیادہ قوی طاقتور نہیں تھے، لیکن سر پہ رکھا اور اس کا بکسا اور کچھ اور سامان جو بھی کچھ تھا وہ لے کے روانہ ہو گئے۔ تو وہ انہوں نے اطمینان سے رکھوا دیا کہ قلی ہے، اس کو سر پہ رکھوا دیا۔ اب کس طرح پہنچے ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے، یہاں تک کہ خانقاہ کے دروازے پر جب پہنچ گئے سامان رکھ دیا، اور سامان رکھ کے غائب ہو گئے، وہ جب تاکہ پیسے ویسے دینے کی نوبت نہ آئے، غائب ہو گئے۔ اگلے دن وہی صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت رات تو کچھ آپ کی کرامت ظاہر ہوئی اور کوئی فرشتہ کہیں سے آ گیا۔ کیا بات ہوئی؟ کہ جی میں وہاں پر قلی قلی آواز لگا رہا تھا، تو وہاں ایک صاحب آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں سامان اٹھاؤں گا، وہ سامان اٹھا کے لے گئے اور غائب ہو گئے، پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہاں ہے، میں پیسے بھی نہیں دے سکا ہوں۔ اب یہ والد صاحب بیٹھے سن رہے ہیں، نہ اس کا راز ان پر کھلا جن کا سامان اٹھایا تھا، ان کو بتا دیا ہو کہ بھائی میں تھا وہ، نہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، صرف حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو پتا تھا اور کسی کو نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو کیا سمجھا تھا؟ خادم۔ تو خادم خدمت کے جو طریقے بھی کہیں سے میسر آ جائیں تو وہ اختیار کرتا ہے۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے۔ عجیب و غریب حالات ہیں ان کے، میرا دل چاہتا ہے کوئی ان کی مکمل سوانح لکھے، عجیب حالات کے بزرگ تھے وہ۔ اسی طرح ایک مرتبہ آ رہے تھے پیدل کسی دوسرے شہر سے، راستے میں دیکھا ایک بڑے میاں بیچارے سامان اٹھائے ہوئے
اور چل رہے ہیں بہت دقت مشقت سے، چلا نہیں جا رہا. تو مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے. تو بھائی آپ کو اٹھانے میں مشقت ہو رہی ہے، میں کچھ مدد کر دوں، میں اٹھا لوں گا سامان. انہوں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اٹھا لو. تو سامان اٹھا لیا سر پہ رکھ کے، چلتے رہے. راستے میں پوچھا بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی کاندھلا جا رہا ہوں. تو کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہ وہاں ایک بڑے بزرگ ہیں کاندھلا میں، مولانا مظفر حسین صاحب، ان سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو آپ جانتے ہو ان کو، مولانا مظفر حسین کاندھلوی کو؟ کہ ہاں جانتا ہوں. کہ سنا ہے بڑے بزرگ آدمی ہیں، بڑے ولی اللہ ہیں؟ تو کہنے لگا ہاں نماز تو پڑھ لے. میں جانتا ہوں نماز تو پڑھے. اور یہ کہہ کر سامان اٹھا کے اور چلتے رہے، یہاں تک کہ جب کاندھلا شہر میں داخل ہوئے تو لوگ سب جانتے تھے حضرت کو، دیکھا سر میں سامان رکھا ہوا ہے تو لوگ دوڑے تو کہ کسی طرح وہ سامان جو ہے حضرت کا وہ خود اٹھائیں. تو انہوں نے آگے بڑھ کے کہا، تب اس بیچارے کو پتہ چلا. اس نے کہا جی غضب ہو گیا، میں تو ان کی خدمت کے لیے حاضر ہوا تھا اور انہوں نے خود ہی اپنا سامان اٹھا کے، میرا سامان اٹھا کے میری خدمت کر ڈالی. یہ ہمارے بزرگ تھے جن کا ہم نام لیوا ہیں بھائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ان کے جذبہ خدمت کا کوئی حصہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی عطا فرما دے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ جو لوگ شیخ الہند کہتے ہیں وہ حضرت کے رتبے کو انہوں نے بہت کم کر دیا. حقیقت میں تو ان کو کہنا چاہیے شیخ العربی والعجم، عرب و عجم کے شیخ. تو وہ ایسے بزرگ تھے. تو وہاں ایک رامپور میں غالباً ایک عالم تھے، مولانا اجمیر میں تھے غالباً، مولانا معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم تھے، پڑھاتے تھے، درس دیا کرتے تھے. تو انہوں نے حضرت کی شہرت سنی تھی تو خیال ہوا کہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں، حضرت کی صحبت سے مستفید ہوں. تو لوگوں سے پتہ پوچھتے ہوئے کہ بھائی مولانا محمود حسن صاحب کس جگہ رہتے ہیں، تلاش کرتے کرتے حضرت مولانا محمود حسن صاحب کے گھر پر پہنچے. تو وہاں دستک دی، دوپہر کا وقت تھا. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ بہت سادہ رہتے تھے، کپڑے کی چھوٹی سی ٹوپی اور اتفاق سے اس وقت لنگی پہنے ہوئے تھے اور کپڑا معمولی کرتا اور لنگی. وہ باہر آئے تو یہ مولانا معین الدین صاحب یہ سمجھے کہ یہ کوئی خادم ہے، یعنی گھر کا کوئی کام کرنے والا ہے. تو ان سے کہا کہ بھئی میں مولانا محمود حسن صاحب سے ملنے کے لیے آیا ہوں. کہا تشریف لائیے اندر. لے گئے، وہاں لے جا کر بٹھا کر کہا کہ اس نے کہا میں مولانا کو اطلاع کروا دو کہ میں ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ ابھی آپ تشریف رکھیے، ابھی تھکے ہوئے آ رہے ہیں، اب دور گرمی کا موسم ہے، پنکھا جلا ان کو. تو کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ سامان لے آئے کہ آپ دور سے آ رہے ہیں، کچھ کھانا کھا لیجیے. انہوں نے کہا بھائی میں کھانا کھانے نہیں آیا ہوں، میں نے مولانا محمود حسن صاحب سے ملنے کے لیے آیا ہوں. کہ جی ابھی ملاقات ہو جائے گی آپ کی. اور پھر لا کے پانی دیا اور اچھی طریقے سے خاطر تواضع کی. وہ پھر ڈانٹنے لگے، تم سے اتنی مرتبہ کہا کہ میں تم سے ملنے نہیں آیا، میں تمہارے کھانا کھانے نہیں آیا، میں تمہارا پانی پینے نہیں آیا، میں مولانا محمود حسن صاحب سے ملنے کے لیے آیا ہوں. تو اس پر حضرت نے فرمایا کہ یہاں مولانا تو کوئی نہیں ہے، محمود بندئی کا نام ہے. تو کھل گئی کہ شیخ الہند کیا چیز ہے، کس مقام پر ہے. یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا؟ خادم. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کو کہ شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کیا بیان فرما رہے تھے.